دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے، فتوے سے ہم بچیں گے، ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا۔ دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک سٹانس اختیار کریں، بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے، ثواب کی بشارت نہیں ہے۔ اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں، تو اس میں میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہیں، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل۔ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے۔ وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع، کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں،
مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, اہل حدیثوں کے ساتھ بھی, شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے, جناح ڈے منایا جاتا ہے, 14 اگست منائی جاتی ہے, اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, معاذ اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائیں, ہر ہفتے منائیں, سوموار کا روزہ رکھیں, جو چیز ثابت ہے اس کو کریں, اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں, اور وہ کون سی, وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے, ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی یہ ظلم ہے. اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس پہ امت کا اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام کرواتے ہیں, سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے, اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں, اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں, ہمیں تو خود پتہ ہے نا, اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں, خود بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتا ہے, میں رہا ہوں ان کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی, ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں, سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں, اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں, اس سے بچنا چاہیے. اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے, یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے, ثابت نہیں اس طریقے سے, ہم زیادہ احتیاط پر ہیں, لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں, اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں. نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ بعد میں ہوئی ہیں.
جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے. میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. اور بھائیوں ہم ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں. ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن. ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. اور کسی کا 40واں کروایا، کسی کا 3 کروایا، کو ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے، تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے. ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 465 بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام. درمیان میں ایک لکیر، ادھر بھی کچھ لکیریں، ادھر بھی کچھ لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے، فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ھذا صراط مستقیم، ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. بچنا، یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4. اب آپ خود سمجھیں بھائیوں، ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی، چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن عیسائی تو کہتے ہیں آپ گستاخ ہو، بیٹا کیوں نہیں مانتے. تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے،
सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, एक रास्ता जिस पर इनाम याफ्ता लोग चले, रास्तों पर नहीं है। ये कहते हैं कि ये बुजुर्गों ने सिलसिले जारी किए तो फिर रास्ते होना चाहिए था। एक लफ्ज है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला सीधे रास्ते पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यही वो एक रास्ता जिस पर इनाम याफ्ता लोग भी चले। देखें क्या अगर तशरीहें बनाई हुई हैं, सारे हक पे हैं। ओ भाइयों कहां लिखा हुआ है? रास्तों तो नहीं, रास्ता है। तो यह है इबलीस का रास्ता जिसकी पैरवी करने वाले। तो अब असल मोहब्बत का इजहार क्या है? वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ कर देगा। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा तो बदरजा ऊला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हुआ। जब अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मोहब्बत का तकाजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। यह है असल मोहब्बत की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और एक हदीस, इस पे तो दर्जनों हदीस है मुझे याद है, लेकिन एक हदीस जो बड़ी सख्त और बड़ी फतवे वाली हदीस है वो मैं इंशाल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट में बयान करूंगा। इससे अगली आयत जो मैंने बयान की सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, इसके बाद 32 नंबर आयत में बड़ा गाढ़ा फतवा आया है, उल अतीउल्लाह वर रसूल, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए पैरवी करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर ये मुंह फेर दें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों से कोई मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला ने फतवा दे दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से फिर जाए, अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और वो हदीस सही बुखारी में किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना चैप्टर, इमाम बुखारी ने पूरा चैप्टर बांधा है इस बोली वाली उम्मत को समझाने के लिए, किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, यह सही बुखारी का चैप्टर है। हदीस नंबर है 7280। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने इनकार किया। अब कान खड़े कर लें जनाब, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात है और इस पैदाइश की रात में अगर हमें यह बात भी समझ आ जाए तो मैं समझता हूं हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने इनकार किया। साहबे किराम परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह किसने आपका इनकार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। ये अल्फाज जरा सुने, इधर ये नहीं कहा दोजख में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। तो अब अताअत करने वाले सही मुहिब्बे रसूल हुए कि नाफरमानी करने वाले मुहिब्बे रसूल हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन कसीरन कसीरा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात खुद समझा दी।